أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد و پیش ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہی ہے سب کچھ سننے دیکھنے والا. یہاں سے سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہا ہے. 111 آیتوں پر مشتمل یہ مکی صورت ہے. اس میں ایک لفظ آگے آیتوں میں آ رہا ہے وَقَضِينَا إِلَى بَنِي اسرائیل. اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. یہ ایک علامت کے طور پر ہے. عام طور پر جو نام صورتوں کے ہوتے ہیں وہ موضوع بحث نہیں ہوتے، ان کے علامتی نام ہوتے ہیں. اس کا زمان نزول معراج کا وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی یہ بالکل وہی وقت تھا. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. یعنی گویا کہ مکے کی بالکل آخری دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور توحید کو پیش کرتے ہوئے تقریباً 12 سال کا عرصہ آپ کا گزر چکا تھا، اور مخالفتوں کے طوفان سر اٹھائے ہوئے تھے. مخالفین چاہتے تھے کہ آپ کی دعوت کو ختم کر دیا جائے کسی طریقے سے، طرح طرح کی رکاوٹیں ڈال رہے تھے. یہ معراج سے ایک سال پہلے، ہجرت سے ایک سال پہلے جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، حدیث اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل اس کی موجود ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام سلسلہ چلتا رہا تمام مخالفین کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود، اور عرب کے گوشے گوشے میں آپ کی آواز پہنچ چکی تھی. عرب کا کوئی ایک ایسا قبیلہ نہیں بچا تھا جہاں پر کم از کم 2 یا 4 لوگ تو آپ کی دعوت پر لبیک کہہ چکے ہوں. مکۃ المکرمہ میں بھی ایک مختصر سی جماعت مخلصین کی آپ کی بات کو تسلیم کر چکی تھی اور آپ کے ساتھ دینے کے لیے ہر حال میں تیار تھی. اور مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ بھی جو ہے آپ کا ساتھ دے رہے تھے، جو مختلف موقعوں سے حج کے موقعوں پر مکہ آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہو رہی تھی. اس طریقے سے 2 بڑے قبیلے وہاں کے جو طاقتور قبیلے تصور کیے جاتے تھے مدینے کے، اوس اور خزرج، اس کے کئی ایک لوگ حلق بگوش اسلام ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی. یہ تیاریاں چل رہی تھی. مدینہ طیبہ جو ہے بڑا سازگار دکھائی دے رہا تھا، اور لوگ وہاں کی جوخ در جوخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا رہے تھے. یہ حالات اس وقت چل رہے تھے. لیکن 12 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گزرا، یعنی انتہائی سخت ترین حالات سے آپ گزر رہے تھے. مایوسکن حالات جسے کہا جاتا ہے، مصائب و مشکلات، پریشانیوں میں گھرے ہوئے. کوئی ایک ایسا موقع نہیں تھا جب آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ پہنچائی جاتی. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندیوں پر بلانے کا فیصلہ کیا.
اور ایسی بلندیاں کہ جس کے بارے میں کوئی انسان تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ کو عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا، بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی کہ پہلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی نشانیاں، عجائبات قدرت تم کو دکھا دیں اور تم کو اس قدر بلندیوں پر لے جائیں کہ کوئی انسان اس کا تصور نہ کر سکتا ہو۔ تم کو لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ہم تمہیں معراج عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی کے سفر کے بعد لوگوں کے سامنے وہ ساری باتیں بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ یہ اصل موضوع اس کا جو ہے وہ کفار مکہ ہے۔ یہ پوری صورت میں کفار مکہ کو سخت ترین تنبیہ کی گئی ہے۔ اس صورت میں کہا گیا ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں کے حالات سے تم سبق لو، ان کی نصیحت تم قبول کرو، ان کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل اور دیگر قوموں کو کس طریقے سے نافرمانی کی پاداش میں ہم ہلاک کر چکے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا گیا ہے۔ تم اب بھی اگر نہیں مانو گے اور اپنی اصلاح نہیں کرو گے، اپنی روش نہیں بدلو گے، تو سمجھ لو کہ تمہارا حال بھی یہی ہونے والا ہے، تم بھی مٹا ڈالے جاؤ گے اور تمہاری جگہ دیگر قوموں کو لا کر جو ہے زمین پر بسا دیا جائے گا۔ اور جو پیغام اور جو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے جو پیش کی جا رہی ہے اس کو قبول کر لو، یہ غنیمت ہے تمہارے لیے۔ اور قوم بنی اسرائیل بھی اگلی مخاطب ہونے والی تھی، جسے یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ ہجرت کر جانے کے بعد ان سے بھی سابقہ پڑھنے والا تھا، وہ بھی اس کے مخاطب ہوئے، وہ بھی اس موضوع بحث بنے کہ تمہاری قوم کے اوپر جو عذاب اس سے پہلے آ چکے ہیں تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ اب یہ تمہارے لیے بہت بہترین موقع ہے، بعثت نبوی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم ان کی بات اگر تسلیم کر لو گے تو یہ غنیمت موقع ہے تمہارے لیے، اور یہ بالکل آخری مہلت تمہیں دی جا رہی ہے، اس کے بعد تمہیں کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے، اور اگر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو عذاب شدید سے دوچار کر دیے جاؤ گے۔ یہ ساری جو ہے اصل موضوع اس کا ہے۔ اب مختلف موضوعات پر جو صورت میں جو بحث کی گئی ہے، وہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو کس طریقے سے ہم نے سفر کرایا معجزانہ طور پر، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جس کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے بچا لیا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا، تم بھی شکر گزار بندے بن جاؤ، ہمارے نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اور پھر فرمایا گیا بنی اسرائیل سے کو آگاہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے، سرکشی کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرما دی بنی اسرائیل کے تعلق سے۔ اور پھر کہا گیا کہ اگر تم اس سے باز آ جاؤ اور نافرمانی نہ کرو تو پھر تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، لیکن اگر پھر تم وہی روش اختیار کرو گے تو پھر ہم تم کو اسی طریقے سے سزا دیں گے جس طریقے سے پہلے سزا دیے ہیں۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، فرمایا اگر تم وہی کرو گے جو پہلے کر رہے تھے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے تمہارے ساتھ، جو سزائیں تم کو دی گئی تھی ویسی ہی سزائیں پھر سے دی جائے گی تم کو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ قرآن کی جو سب سے زبردست اور پہلی صفت ہے، جو مقصد ہے قرآن کے نزول کا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا یہ قرآن راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ اقوام عالم کو دعوت ہے کہ اس راہ کو اختیار کی جائے جس کی طرف قرآن تمہیں بلاتا ہے۔ یہ بالکل سیدھی راہ ہے اور منزل مقصود تک پہنچانے والی راہ ہے، اور آخرت کی کامیابی اسی میں مضمر ہے۔
قرآن جس راہ پر چلنے کی دعوت دیتا ہے وہ ہر لحاظ سے بالکل سیدھی ہے، یہ عقل کو اپیل کرتی ہے، یہ وجدان کی پکار ہے انسان کی، یہ حق ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی راہ رہی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا حساب کتاب اللہ کے پاس موجود ہے، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی وہ منہ سے الفاظ نکال رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہے دو فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوئے دائیں اور بائیں، اس کی ہر عمل اور ہر قول کو محفوظ کرتے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اس کا اعمال نامہ تو اس کے ساتھ چپکا دیا گیا ہے، اس کی نیک بختی اور بدبختی اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور ہر شخص کے عمل کا ریکارڈ اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہے، یعنی کہیں دور نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ قیامت کے دن یہ ریکارڈ ایک کھلی کتاب کے طور پر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اوذی الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب قیامت میں اس کے سامنے اس کے اعمال نامے کو رکھ دیا جائے گا، سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے واضح فرمایا، تو مجرمین جو ہوں گے، جو دنیا میں منمانی زندگی گزارے ہوں گے، مشفقین مما فیہ، ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کتاب نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہمارے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس میں درج ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم کر کے بھول گئے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب کو گھیر رکھا ہے، کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا، ان کی کتاب ان کے سامنے کھلی ہوئی پائیں گے وہ۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہا جائے گا پڑھو اپنی کتاب، اپنا اعمال نامہ، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے، کوئی تیرا حساب کیا لے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اور جو ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کو اس سے فائدہ ہوگا، کسی اور کو اس سے کیا لینا دینا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر پڑنے والا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو دنیا اور عاجل عجلت کا خواہش مند ہو، یعنی دنیا جو جلد مل جانے والی ہے، فوراً فائدہ پہنچتا ہے، اس کے طالب بہت ہیں دنیا میں۔ اکثریت آج ایسی ہی لوگوں کی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فوراً ہم کو کچھ مل جائے، آخرت کس نے دیکھا ہے، وہ قیامت وغیرہ کی باتیں بہت دور کی ہیں۔ یہ جو رویہ اختیار کیے ہوئے، جو طرز عمل، جو عقیدہ ایسے ہے لوگوں کا، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ان کا حصہ جو کچھ بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ جتنا چاہ رہے ہیں اتنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جتنا مقرر کر کے رکھے ہیں اتنا ہی ان کو دے دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے آگ کے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کے پیش نظر آخرت کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ محنت بھی کرتا ہے اور کوششیں بھی کرتا ہے اسی سمت میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور مومن ہے، تو پھر اس کی محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اس کی قدردانی کی جائے گی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق جو ہے اس کو واضح فرمایا کہ والدین کے حقوق بہت ہیں ایک انسان کے اوپر، یعنی بندگان خدا میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، جو ایک فطری حق ہے، وہ اس بنا پر کہ انہوں نے اس کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا۔ اس کا حق یہ ہے کہ اولاد ان کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرے، یعنی ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، ان کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے، ان پر اپنا مال خرچ کرے، ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتوں کو پورا کرے، ان کے ساتھ نافرمانی نہ کرے، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرے، ان کو دکھ دینے والے کام نہ کرے۔ بڑھاپے میں والدین خدمت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں،
اس عمر میں مزاج میں بھی چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اس لیے خاص طور پر تاکید فرمائی ان کو اف تک مت کہو، اف لکما ولا تنہرہما، وہ اگر کچھ کہہ دیں چڑچڑے پن کی وجہ سے تو تم درگزر کر دو، ان کے ساتھ اچھا بہترین برتاؤ کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اور پھر یہاں سے کچھ احکامات دیے گئے ہیں کہ تم کو جو مال دیا گیا ہے وہ مال صرف تمہارا ہی حق نہیں ہے بلکہ اس پر دوسروں کا بھی حق ہے، اور مال و دولت کے بارے میں صحیح اسلامی تصور نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس سلسلے میں اس کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس کو من مانی انداز میں خرچ کر دیتے ہیں۔ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور فضول خرچی اس نعمت کی سب سے بڑی ناقدری ہے۔ یہاں پر فضول خرچی سے باز آنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس مال میں دیگر لوگوں کے بھی حصے ہیں، اس میں تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، مسکینوں اور محتاجوں اور مسافروں کا بھی حق ہے، اس کو ادا کر دو۔ اور مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ایسا مت کرو کہ اتنی بخیلی کر دو کہ کچھ بھی خرچ نہ کرو، اور اتنا بھی ہاتھ مت کھول دو کہ سب کچھ دے دو، اس کے بعد پھر بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ، بلکہ اوسط درجے سے جو ہے طریقے سے تم کام کرو۔ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر خرچ کرو، جہاں پر روکنا زیادہ بہتر ہے وہاں پر روک لو۔ اور کچھ احکامات دیے گئے ہیں کہ تم یہ کام مت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کون کھلائے گا، مجھے اولاد ہو جائے گی تو کون پالے گا، کون ان کے خرچے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم رزاق ہیں، رزاق تم نہیں ہیں۔ تم کو کس نے کھلایا تھا، تم کو کس نے پلایا تھا، وہی اس کو کھلائے گا اور پلائے گا، تم کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر بے حیائی کے کاموں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ زنا سے بچنے کی تاکید اس شدت کے ساتھ کی گئی ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ کہا، یعنی جب قریب جاؤ گے تو پھر اس کی لپیٹ میں آ جانے کا اندیشہ ہے تمہیں۔ اور فرمایا گیا کہ ساتوں آسمان اور زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی اور حمد بیان نہیں کر رہی ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہے لیکن تم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، انسان کی غفلت کا یہ حال ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کی زندگی اس کو ایسی ہی مل گئی ہے، یہ ساری نعمتیں وہ استعمال کر لے گا اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، جزا و سزا کا کوئی قانون نہیں، آخرت قیامت کچھ نہیں، یہیں پر جینا، یہیں پر مرنا، استعمال کر لینا ساری چیزیں اور چلے جانا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، بتایا گیا ہے اس کی تردید کی جا رہی ہے یہاں پر۔ یہ کہتا ہے انسان کہ جب ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سرنوں پیدا کیا جائے گا؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہو تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا اور کچھ اس سے زیادہ سخت، تمہاری دل میں جو بھی بات آئے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ تم کو حاضر کریں گے، وہی تم کو دوبارہ پیدا کریں گے جو تم کو سب سے پہلے پیدا کر چکے ہیں۔ اور پھر اللہ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ اچھی اور بہتر بات کرے، لوگوں سے نرم گفتگو کرے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو لڑا دے، بیچ میں بھیڑا دے، دل میں وسوسے اور فساد ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ کہو، پکار کر دیکھو، تم جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ کیا تمہاری حالت بدل سکتے ہیں؟ تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو اور اوروں کو اپنا کارساز سمجھتے ہو، تو پکار کر دیکھ لو ان کو۔ یہ لوگ خود پکارتے ہیں، خود اپنے رب کا خود تلاش کرتے ہیں۔ جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ، وہ لوگ خود اپنے رب کا خود تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں، وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ ان کو کیا دے سکتے ہیں، وہ خود مجبور و بے بس ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو،
تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ انکار کر دیا اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، تو نافرمان ہے، اور تیرے پیچھے جو جو بھی چلیں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اور پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت عطا فرما دی، اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا چوطرف سے، اپنی آواز سے بہکاؤں گا. ابلیس کی آواز اس کی پکار اور دعوت ہے گمراہی اور معصیت کی طرف لے جانے کے لیے. وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کی ترقی نے شیطان کو یہ بہت بڑی سہولت دے دی ہے کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات اور دیگر ایسے بے حیائی کے ایسے بہت سے موقع ہیں جہاں سے وہ آواز کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتا ہے. اس میں اسی کا تذکرہ ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ إِلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ. اپنے سواروں سے، پیادوں سے حملہ کر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تو جو چاہے کر لے، لیکن تیرا زور میرے بندوں پر نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. تیرا رب کارسازی کے لیے کافی ہے. جو میرے بندے ہوں میرے ہی رہیں گے، تیرے نہیں بنیں گے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ. تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے رزق رسانی کرتا ہے، تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یقیناً وہ تم پر بہت مہربان ہیں. جب سمندر میں تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ایک کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں. وہی اللہ تمہیں بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے. پھر تم اتنے نڈر کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ خشکی پہ آنے کے بعد وہ تمہیں دوبارہ سے سمندر میں لے جا کر ڈبو دے؟ تم اتنے نڈر مت بنو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ نے تو بنی آدم کو، اولاد آدم کو عزت بخشی، اکرام بخشا، اس کو اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا، لیکن انسان ہے کہ اس کی شکر گزاری ہی نہیں کرنا چاہتا. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نمازوں کو قائم کرنے کے سلسلے میں نمازوں کے اوقات اس میں بتائے گئے ہیں کہ نمازوں کو کن کن اوقات میں تم کو قائم کرنا ہوگا. اس کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات کے ذریعے سے واضح فرمائی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. تہجد سے مراد سو کر اٹھنے کے بعد کی نماز ہے. اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آخر شب کی، آخر پہر کی نماز، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. اور پھر قرآن کے تعلق سے فرمایا کہ قرآن کی شکل میں ہم وہ چیز نازل کر رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت بھی ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتی جائے گی وہ. اور یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہو روح میرے رب کا فرمان ہے، اور جو تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا علم ہے. قرآن کے بارے میں یہ لوگ شک و شبہ کرتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو شک و شبہ کر رہے ہیں ان سے کہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام ہے، تو پھر تم بھی انسان ہو. تم اور سارے جن اور ان سب مل کر روئے زمین پر جتنے ہو ایک دوسرے کی مدد کرو اور اس کلام جیسا کلام بنا کر لانے کی کوشش کرو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے. ہم نے اس قرآن کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. لیکن وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں فرمائشی معجزات کر کے، فلاں چیز دکھا دو تو ہم مان لیں گے، فلاں چیز دکھا دو تو مان لیں گے. کہا جا رہا ہے کہ معجزات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. کہو اللہ کی ذات پاک ہے، میں تو ایک انسان ہوں، ایک نبی اور رسول ہوں. اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے معجزے دکھائیں گے. میرے ہاتھ کی بات یہ نہیں ہے، میرے اختیار میں یہ نہیں ہے. اور کہتے کہ اگر فرشتے کو رسول بنایا جاتا تو ہم بات مان لیتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ ہمارے ساتھ چلنے پھرنے کھانے پینے والا انسان، ہمارے ساتھ رہنے والا انسان، اب آج یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو یقیناً ہم فرشتے ہی کو تو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن ایسا نہیں ہے. زمین پر تو انسان رہتے بستے ہیں، اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسان ہی کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ اور دیگر مخلوق کو رسول بنا کر نہیں بھیجا جا سکتا. اگر بھیجا جاتا بھی تم اس کو قبول نہیں کرتے، تم اس کی اتباع نہیں کر سکتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دے کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف. ان سے پوچھ لو تم کہ کیا کیا نشانیاں ان کے پاس پہنچی تھی. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کہو تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ سارے کفار مکہ سے جو پہلے مخاطب ہیں قرآن کے کہا جا رہا ہے کہ اتنی ساری باتیں تمہارے سامنے پیش کی گئی، طریقے سے تم کو سمجھایا گیا، اس کے باوجود بھی اگر تم ایمان نہ لاتے ہو تو نہ لاؤ. لیکن جو لوگ سمجھ گئے ہیں، جو اس سے پہلے ان کو جو علم دیا گیا تھا، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں سجدے میں انگلیوں کے بل روتے ہوئے. اور فرما دیا گیا بالکل آخر میں کہ کہو ساری حمد و ستائش، ساری تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے لیے نہ کوئی اولاد بنائی، نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو. اس کی بڑائی بیان کرو جس بڑائی بیان کرنا چاہیے، جس کی وہ قابل ہے اس کی بڑائی بیان کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.